بھی بتائیں کہ ایک چیز ہوتی ہے SRS یعنی سیکس ری اسائنمنٹ سرجری. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ہوتی کیا ہے, کیا اس کے ذریعے واقعی جسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال اسی سے متعلق یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی سرجری کی صورتحال کیا ہے جس میں ایک فرد کی جنس یا تو تشکیل دی جاتی ہے یا اس کی کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب, یہ دو چیزیں آپ نے مکس کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر جینیٹل جو ایمبیگوٹی ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے, اور جب ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چل جائے, ڈائگنوز ہو جائے کہ پریڈامنیٹلی میل ہے یا پریڈامنیٹلی فیمیل ہے, تو اس کی ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے, اس کے لیے ریکنسٹرکٹیو میجرز ہو سکتے ہیں. مثلا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی میں دونوں چیزیں موجود ہیں اور ایک پریڈامنیٹلی اگر وجائنا ہے اور مطلب باقی آرگن بھی ٹھیک ہے, اور کہیں پہ اس کی کوئی روڈیمنٹری دوسرے اعضاء بھی ہیں جو مرد سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور اس کو کسی ایک نہ ایک سیکس الاٹ کر دی جاتی ہے. یہ تو ایک جس کو ہے کریکٹیو میئرز ہیں, اور یہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کو کلفٹ لیپ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی جسم کے اندر اور بھی بہت ساری اور بھی اس کے اندر وہ ہو سکتی ہیں, نقائص ہو سکتے ہیں جو پیدائشی نقائص کہلاتے ہیں, اور ان پیدائشی نقائص کو کریکٹ کرنے کا جو ہے پاکستان میں بہت ساری سرجریز ایسے ہو رہی ہیں, اور یہ مطلب اکراس کنٹری بہت سارے چھوٹے اور بڑے سینٹرز میں یہ ہو رہی ہیں. جو دوسری چیز آپ نے کہی ہے کہ ایک آدمی جو پیدائشی طور پہ مرد پیدا ہوا ہے یا عورت پیدا ہوا ہے, تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایک عام نہیں ہے, لیکن چھپ چھپا کے لوگ سرجری کرتے ہوں گے. لیکن یہ بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر جو اس طرح کے لوگ آ بھی چکے ہیں, جن کا ابھی سینیٹر مشتاق صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے, وہ لوگ ہیں جو باہر سے یہ سرجریز ایران میں بہت فریکوینٹلی ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ بینکاک میں یہ فریکوینٹلی ہو رہی ہیں اور بہت ایکسپینسو ہیں. جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا اس طرح کی سرجری کروانے کے بعد وہ آدمی واقعی مرد بن جاتا ہے, واقعی عورت بن جاتی ہے, تو اس کا جواب ہے نو, نہیں. نہ وہ مرد بن جاتا ہے, نہ عورت بن جاتا ہے, نہ تو وہ ریپروڈکشن کر سکتا ہے, نہ وہ اس سے میوٹیلیٹنگ آپریشن, آپ کسی کی یوٹرس نکال دیں, آپ کسی کی بریسٹ ریموو کر دیں اور اس کے بعد اس کو پینائل ریکنسٹرکشن کر دیں, تو وہ اس کو تین اس کے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں. نمبر 1 چیلنج یہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں, اور اس کے دوران اس مرد کی یا اس عورت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایک جو سب سے بڑا ہے, اس کی جو ورلڈ وائڈ اب تک جو آئی ہیں اس میں 1.5% سے 2% تک لوگ جو they undergo through this process they die during the surgery or after that because of the complication related to that. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے اٹ از اے میوٹیلیٹنگ سرجری. آپ کسی ایک نارمل انسان کو بانجھ کر دیتے ہیں, جس کے لیے بہرحال جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی اس کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور وہ واقعی مرد یا واقعی عورت تبدیل نہیں ہوتا. اس کی جو اپیرنس ہے وہ تو آپ اس کو ہارمون دے کے یا اس کی ریکنسٹرکشن کر کے اس کے اپیرنس تو آپ لا سکتے ہیں, لیکن انٹرنلی ہی ریمینز دا سیم سیکس ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اوریجنلی جو کچھ تھا وہ اوریجنلی رہے گا, وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تیسری جو امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہارمونل مینیپولیشن ہے, یہ بھی اٹ از ریلیٹڈ ٹو لاٹ آف کمپلیکیشن ریلیٹڈ ٹو, تو اس سے بھی بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کا آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب نفی میں اس طرح سے ہے کہ نہ تو وہ اصالتاً اصل مرد بن سکتا ہے تو جنس تبدیل کر کے, نہ تو وہ اصل عورت بن سکتی ہے جنس تبدیل کر کے. واقعتاً کہ وہ سارے عورت اور مرد کے جو کام ہیں, جو فزیکل بایولوجیکل جو اس کے کام ہے وہ اس کو کر سکے, وہ نہیں کر سکتے.